میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو موٹاپے میں مبتلا ہے وہ ہمارے موٹاپا جو ہے نا، یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں حکم ہے چستی کا۔ پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور پھر آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ پھر لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ موٹاپا ان میں ظاہر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ کلپ خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کھا کھا کے موٹے تو ہو رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، موٹاپا ان کی زندگی میں آتا جا رہا ہے، لیکن ان کو اپنی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ جو جسم ہے، قرآن میں آتا ہے نا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب اگر کسی آدمی کو پتہ ہے کہ بھئی یہ موٹاپا مجھے مار رہا ہے، اس کی وجہ سے میں ہلاکت میں جاؤں گا، کتنے زیادہ کیسز جو کینسر کے آتے ہیں وہ موٹاپے کی وجہ سے آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو موٹاپے میں مبتلا ہے وہ ہمارے علماء حضرات ہیں۔ بس وہ کیا ہے کہ وہ بیٹھے میں کھانا کھایا، سو گئے، پھر گئے اپنا پڑھایا، امامت کی، کوئی وہ نہیں ہو رہی، ورزش نہیں ہو رہی، کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی، کوئی جم نہیں جا رہا۔ بھئی آپ جم نہیں جا سکتے، جم نہ جائیں، ورزش تو کر سکتے ہیں، کسی پارک میں کسی سڑک پہ دوڑ تو لگا سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں شرمانا، ورزش نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ موٹاپا جو ہے نا، یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں ہمیں حکم ہے چستی کا۔ آپ جانتے ہیں سب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ آپ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، یا اللہ مجھے سستی سے بچا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار ماری زور سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی ڈکار سے دور رکھو، ہمارے سامنے ڈکاریں مت مارو۔ بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوں گے، نماز میں ایسی ایسی ڈکاریں، ایسی آوازیں نکال رہے ہوں گے، آپ سمجھیں گے پورا کوئی جنریٹر سٹارٹ ہو گیا ہے، عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور بعض لوگوں کو تو مسلسل آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں زیادہ کھائے گا، قیامت کے دن زیادہ بھوکا رہے گا۔ یہ حدیث ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر وہ زمانہ جو اس کے بعد کا زمانہ ہے، اور پھر آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ پھر لوگوں میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ موٹاپا ان میں ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک موٹاپا تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی مرض کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بیماری ہے، یا بعض لوگوں میں خاندانی ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی ایکسرسائز کر لیں ان کا موٹاپا، ان کی جسامت ساختی ایسی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے ان پہ تو کوئی عار کی بات نہیں، ان کو کوئی ملامت نہیں کہ بھائی ان کی ساختی اللہ نے ایسے بنائی ہے، وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے جو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کا یہ مسئلہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، اس کے اندر یہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ موٹاپا آیا ہے باہر سے، اور وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلد از جلد اپنے آپ کو موٹاپا اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے دور کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ چیز صحابہ میں نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام تو بہت چست ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہمیں کہیں آواز سنائی دی کہ بھئی کوئی دشمن نے حملہ نہ کر دیا، اور رات کی بات ہے، ہم تیاری ویاری کر رہے تھے کہ بھئی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، زین تلاش کر رہے تھے، جا کے دیکھیں بھئی دشمن آ گیا ہے۔ بولا جب ہم تیاری کر کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آواز آئی تو گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے آپ چلے گئے، جب صحابہ تیاری کر کے نکل رہے تھے آپ واپس آ رہے تھے، سب کچھ دیکھ کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چستی تھی۔ تو اس لیے حدیث شریف میں جو آتا ہے نا کہ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، کہ کسی آدمی نے پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی بدترین برتن جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ موٹاپے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو کھانے کو ملا پھوڑ دیا، یہ کھانے کو ملا وہ پھوڑ دیا، یہ پھوڑ دیا وہ پھوڑ دیا، کھائے جا رہے ہیں، پھٹنے کے قریب جب آتے ہیں تو پھر ہاتھ روکتے ہیں۔
اب کہیں آپ شادی میں گئے تو آپ کو جناب بریانی بھی کھانی ہے، آپ کو قورمہ بھی کھانا ہے، آپ کو تکہ بھی کھانا ہے، آپ کو میٹھا بھی کھانا ہے، پھر میٹھا یہ والا بھی کھانا ہے، وہ بھی کھانا ہے۔ اب اگر کسی نے 10 ڈشیں بنائی ہیں، پکا کے رکھی ہوئی ہیں، تو 10 ڈشیں کھانا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار آپ نے بریانی تو کھائی، یہ قورمہ نہیں لیا آپ نے، یہ قورمہ اور بریانی تو لے لیا آپ نے، یہ جو تکہ ہے یہ نہیں کھایا آپ نے۔ اور بھائی یہ ساری چیزیں کھانا کوئی فرض واجب ہے؟ کوئی عقل شعور بھی اللہ تعالیٰ نے دی، آپ کو ضرورت ہے کھائیں، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کھانا چاہیے نا۔ پھر کھایا اور سو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے زیادہ سے زیادہ کھانا کھانا ہے، آپ نے فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے اتنے چھوٹے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا فإن کان لا محالہ، اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نے زیادہ کھانا ہے، تو شریعت میں زیادہ سے زیادہ کھانے کی جو حد حضور نے بتائی وہ یہ ثلث لشرابہ وثلث لطعامہ وثلث لنفسہ، کہ معدے میں 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم لمٹ جو کھانے کی حضور نے ہمیں بتائی وہ یہ۔ ہم تو جب کھاتے ہیں تو یہاں تک اپنے آپ کو بھر دیتے ہیں، یعنی اتنا بھر دیتے ہیں کہ اب اگر مزید ایک لقمہ بھی جائے گا تو الٹی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب کھانا کھا کے اٹھے، ویسے ہی کسی نے سنایا تھا، پتہ نہیں حقیقت ہے جھوٹ ہے، کہ وہ اٹھے تو دیواریں پکڑ کے جا رہے ہیں، ادھر ہاتھ رکھ رہے ہیں ادھر ہاتھ، چلا نہیں جا رہا۔ تو اس کو کسی نے کہا یار تو کھاتے وقت سوچ لیتے نا کہ آگے اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، چلنا بھی ہے۔ تو اس نے کہا یار میں نے تو کچھ نہیں کھایا، میرے جو دادا تھے یا میرے جو دادا جی تھے وہ تو جب کھانا کھاتے تھے پھر لوگ چارپائی میں اٹھا کے لے جاتے تھے، میں تو دیوار پکڑ کے جا رہا ہوں، وہ دیوار پکڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کی حالت ہوئی ہے نا، کھا کے جو بری حالت ہماری ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اگرچہ اس سے مراد دین میں اعمال میں طاقت مراد ہے، روحانی طاقت مراد ہے، لیکن جسمانی طاقت میں بھی جو آدمی بہتر ہوگا وہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ آدمی نماز بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے، وہ روزہ اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے، وہ عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، جہاد کی نوبت آ جائے تو جہاد صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ جو آدمی سست پڑا اس کے اٹھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں تو وہ نماز کیا ڈھنگ سے پڑھے گا، وہ روزہ کیا ڈھنگ سے رکھے گا۔ تو اس لیے یہ موٹاپا جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے، اس کو شرعی نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں، خصوصی طور پر علماء کرام، مفتیان کرام اس پہ خصوصی توجہ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ہمارے علماء کرام کی تھوڑی سی عمر بڑھتی ہے، 50 سال تک عمر پہنچتی ہے، تو موٹاپے کی وجہ سے، طرح طرح کی یعنی بہت زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے، ورزش اور ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنی صحت کی ہم اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کا میں نے خیال رکھنا ہے، اس لحاظ سے خیال کریں گے تو اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی عطا کریں گے، ہماری صحت بھی بہتر ہوگی، اس کی وجہ سے ہماری عبادت بھی بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔